یا علی مدد کہنا کیسا ہے؟ یا علی مدد، علی رضی اللہ عنہ کو مصیبت مشکل میں یہ سمجھنا کہ جس طرح غائبانہ طور پر اللہ تعالی ہماری مدد کر سکتے ہیں، اسی طرح علی رضی اللہ عنہ بھی ہماری مدد کو آ سکتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں، نبی کو بھی اگر کوئی سمجھتا ہے یا رسول اللہ مدد یا غوث اعظم مدد یا دستگیر مدد، کوئی بھی ایسا بزرگ نبی ولی جو اللہ کے علاوہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے غائبانہ طور پر، بغیر کسی وسیلے، بغیر کسی واسطے کے، تو یہ شرک ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ وہ جو کچھ چاہے معاف کر سکتا ہے۔ یعنی شرک کے علاوہ معافی کی امید ہے، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیں، ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں ایک بات کو دہرا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیا بات ہوتی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ پرومس کیا کرتے ہیں اور عمل کیا کر رہے ہوتے ہیں، وعدہ کیا کر رہے ہیں کہ تجھ ہی سے ہم مدد طلب کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری مدد آتی ہے، کیسے آتی ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری مدد طلب کرو، مجھ سے مدد مانگو۔ کس طرح؟ صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ اگر تم صبر سے کام لیتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تو تم میری مدد کے مستحق ہو، میری مدد آئے گی۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں سورۃ النمل کی آیت 62 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاء ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ ان سے کہہ دیجئے امن یجیب المضطر، بے کس کی پکار کو جب وہ پکارے، کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے؟ جب کوئی مجبور، بے کس، مضطر انسان اپنی مشکل اور مصیبت میں پکارتا ہے، تو اس کی پکار کون سنتا ہے، اور کون اس کی پکار کو سن کر اس کی سختی کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ اللہ آگے کہتے ہیں اِلَٰهٌ مَّعَ اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو مصیبت اور مشکل میں آپ کی پکار کو سنتا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنی کم یہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ اور جب مصیبت مشکل میں مدد اللہ کرنے والا ہے، مشکل اور مصیبت کو اللہ ٹالنے والا ہے، تو پھر ہم دوسروں سے اس کی توقع رکھیں تو یہ شرک ہے۔ کیونکہ آیت کے اگلے حصے پہ کیا آتا ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر مشکل اور مصیبت میں ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں تو دراصل ہم اس کو الہ مان رہے ہیں۔ اور اگر اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کو سمجھتے ہیں کہ وہ یوں ہی جس طرح اللہ ہماری مدد کر سکتے ہیں بغیر
کسی ذریعے سے واسطے کے وہ ہماری مشکل دور کر سکتا ہے تو کوئی انسان بھی کر سکتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ یہ جملہ کہنا بولنا شرکیہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب کرے۔